الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھیں مل کر حاضرین گرامی قدر، سوگواران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، ارشاد پروردگار عالم ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ سوال محض ایک سوال رہ جاتا اگر اس سوال کا جواب کربلا میں جناب قاسم نہ دیتے۔ امام حسین نے اپنے بھتیجے جناب قاسم کو اپنے قریب بلایا اور کہا، میرے لال یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیا ہے؟ تو جناب قاسم فرماتے ہیں، چچا جان میری نگاہ میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ گویا جناب قاسم بتانا چاہتے ہیں کہ موت اگر امام کے پہلو میں آئے تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے۔ ہاں عزیزو، 7 محرم ہے اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جب امام حسین کے خیمے میں ایک قطرہ آب بھی نہیں ہے۔ تمام شہداء امام کے پاس اجازت لینے آتے رہے اور اپنی جان امام حسین پر قربان کرتے رہے۔ اسی اشنا میں جناب قاسم بھی امام کے پاس ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، چچا جان مجھے بھی رن کی اجازت دے دیجئے۔ شب عاشور جب تمام مائیں اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھیں، درس دے رہی تھیں کہ میرے لال کل قربانی کا دن ہے، تمہیں حسین پر قربان ہونا ہے، وہیں پر خیمے کے پیچھے چچا اور بھتیجے میں گفتگو چل رہی تھی، یعنی کہ حضرت ابوالفضل عباس اور جناب علی اکبر تھے اور جناب قاسم تھے۔ چچا اور بھتیجے تینوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ علی اکبر کہہ رہے تھے چچا سے، چچا آپ سب سے آخر میں جو ہے مقتل میں جائیے گا، اس لیے کہ اگر آپ پہلے چلے گئے تو آپ کے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور چچا عباس علی اکبر سے کہہ رہے تھے، میرے لال اگر تم پہلے چلے گئے تو تمہارے مرنے سے آقا حسین کی بینائی چلی جائے گی۔ جناب قاسم دونوں کی بات سن رہے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں کی بات سنتے سنتے فرماتے ہیں، اے چچا نہ آپ پہلے جائیے کہ چچا حسین کی کمر ٹوٹے، اے بھیا علی اکبر نہ آپ پہلے جائیے کہ چچا کی آنکھوں کا نور جائے۔ ارے سب سے پہلے میں چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ میں تو یتیم ہوں، میں تو یتیم کا بیٹا ہوں۔ ارے نہ میرے مرنے سے کسی کی کمر ٹوٹے گی، نہ میرے مرنے سے کسی کی آنکھوں کی بینائی جائے گی۔ عزیزو، شب عاشور جب امام حسین ہر ایک کو ایک کا مقام دکھا رہے تھے، اسی اشنا میں جناب قاسم بھی آ کے کہتے ہیں، چچا یہ بتائیے کہ کیا فہرست کربلا میں میرا بھی نام ہے؟ حسین جواب نہیں دیتے۔ جناب قاسم بار بار اصرار کرتے رہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، قاسم بس اتنا یاد رکھو کہ فہرست کربلا میں تنہا تمہارا نام نہیں ہے بلکہ تمہارے بھائی علی اصغر کا نام۔ جناب قاسم نے اپنا نام سنا تو خوش ہو گئے، لیکن اصغر کا نام سنا امام حسین سے فرماتے، چچا ان فوجوں کی اتنی ہمت ہو جائے گی کہ وہ خیمے تک چلے آئیں گے۔ اب حسین کیا جواب دے؟ قاسم ارے فوجیں تو خیمے تک نہیں آئیں گی بلکہ میں خود علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیے سنبھالے آب۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزیزو، وہ وقت بھی آیا جب جناب قاسم ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے، چچا مجھے بھی رن کی اجازت دیجئے۔ حسین نے قاسم کو بڑی دیر تک اپنے کلیجے سے لگایا اور کلیجے سے لگانے کے بعد حسین اتنا روئے کہ غش طاری ہو گیا۔ اس کے بعد حسین نے یہ کہے کہ قاسم کو واپس کر دیا، اے قاسم جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ لو عزیزو، قاسم خیمے میں آ گئے، لیکن ام فروہ فرماتی، میرے لال قاسم زندہ ہو؟ اے میرے لال قاسم کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ لیلا کا چاند تم سے پہلے میدان میں چلا جائے؟
اے میرے لال کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ رباب کا لال تم سے پہلے میدان میں چلا جائے؟ اے میرے لال بروز محشر مجھے اپنی دادی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ جناب قاسم کہتے ہیں اماں جان میں بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں، اجازت طلب کرتا ہوں، لیکن میرا چچا مجھے اجازت نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ جناب فروا کہتی ہے میرے لال تمہارے بابا نے وقت آخر تمہارے بازو پہ ایک تعویذ فرمایا تھا، اے فروا جب بہت بڑی مصیبت آن پڑے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اے میرے لال اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی جب فاطمہ کا لال نرغے آدھا میں گرا ہے۔ قاسم نے تعویذ کو کھولا، اب جیسے ہی قاسم نے تعویذ کو کھولا، جیسے ہی تعویذ کو پڑھا، ایک مرتبہ تعویذ لیے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا چچا جان آپ مجھے رن کی اجازت نہیں دیتے، ذرا اس تعویذ کی تحریر کو تو پڑھیے۔ اب حسین نے بھیا حسن کی تحریر کو دیکھا، بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، حسین کو بھیا حسن یاد آئے۔ ایک مرتبہ تحریر پڑھنے کے بعد قاسم کو اپنے کلیجے سے لگایا، میرے لال تم نے بھیا کی ایسی نشانی دکھا دی کہ اب حسین تمہیں اجازت دینے پہ راضی ہے۔ لیکن حسین نے قاسم کو رخصت تو کرنا چاہا، لیکن قاسم کو رخصت کرنے سے پہلے شہزادی زینب سے فرمایا اے بہن زینب ذرا میرے بھیا حسن کا عمامہ تو لے آؤ، میرے بھیا حسن کی ابا تو لے آؤ، میں اپنے قاسم کو ذرا حسن تو بنا لوں، میں اپنے قاسم کو ذرا حسن کی طرح سجا تو لوں۔ اب لو عزیزو حسن کا عمامہ آیا، حسن کی ابا آئی، ایک مرتبہ قاسم کو سجایا، چاہا کہ قاسم خیمے سے رخصت ہو کہ ایک بی بی نے قاسم کا دامن پکڑ لیا، اے قاسم تم تو جا رہے ہو، یہ تو بتاؤ بروز محشر مجھے پہچانو گے کیسے؟ قاسم نے اپنے کرتے کا ایک ٹکڑا دیا اور کہا اسی کے ذریعے بروز محشر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اسی کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ لو عزیز و قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد میدان کربلا میں آئے، جنگ کرتے جاتے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں، جنگ کرتے کرتے ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب قاسم نے میدان کربلا سے آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا میری مدد کو آؤ۔ ہاں عزیزو تمام مصیبتوں میں ہر شہید نے حسین کا ساتھ دیا، مثلا اگر حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے تو ہر شہید بھی حسین کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا رہا۔ لیکن ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس میں تنہا قاسم نے حسین کا ساتھ دیا، وہ کون سی مصیبت ہے کہ جہاں حسین کا لاشا پامال ہوا وہی تنہا قاسم کا لاشا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ارے حسین کا لاشا اس وقت پامال ہوا جب سر و تن میں جدائی ہو گئی، لیکن قاسم کا لاشا اس وقت پامال ہوا جب قاسم زندہ تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی قاسم نے آواز دی چچا میری مدد کو آئیے، ادھر سے حسین چلے۔ اب جیسے ہی فوجوں نے اپنی طرف حسین کو آتا ہوا دیکھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے دائیں جانب کی پسلی بائیں جانب، بائیں جانب کی پسلی دائیں جانب۔ قاسم آواز دیتے رہے، جب حسین قاسم کے لاشے پر پہنچے آواز دی اے میرے لال قاسم اپنے چچا کو معاف کرنا۔ ارے تو اپنے چچا کو مدد کے لیے بلاتا رہا، حسین مدد کو نہ پہنچا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ حسین کے چاروں طرف قاسم ہے، حسین کے دائیں جانب قاسم ہے، حسین کے بائیں جانب قاسم ہے، حسین کے آگے قاسم ہے، حسین کے پیچھے قاسم ہے۔ ہاں عزیزو یہ واحد لاشا ہے، جب تک قاسم گھوڑے پر سوار تھے تو قاسم تھے، لیکن جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو تقسیم ہو گئے۔
حسین نے گٹھری میں قاسم کے لاشے کو چن کر کے رکھا، قاسم کے لاشے کو دست نینوا سے اٹھایا، ایک گٹھری میں سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد اس گٹھری کو لے کر کے خیام حسینی کے طرف بڑھے، اور جیسے ہی خیمہ پہ پہنچے ایک آواز دی، اے بہن زینب۔ زینب در خیمہ پر آئیں، آنے کے بعد دیکھا، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، جب کچھ نظر نہیں آیا تو ایک سوال کیا، بھیا ابھی تک تو صبح سے لاشے پہ لاشے لے کر کے آ رہے تھے، جب بھی میدان کربلا گئے خالی ہاتھ نہیں آئے، کسی نہ کسی کا لاشا لائے، حبیب کا لاشا لائے، علی اکبر کا لاشا لائے، جون کا لاشا لائے، اے بھیا میرا قاسم بھی تو میدان کربلا گیا تھا، اے بھیا قاسم کا لاشا کیا میدان کربلا میں چھوڑ آئے؟ اب حسین نے ایک گٹھری زینب کے حوالے کی، اے زینب قاسم کا لاشا اسی گٹھری میں ہے، ارے ہم سب کے تو لاش اٹھا کے لائے لیکن ہم قاسم کی لاش کے ٹکڑے اس گٹھری میں چن کے لائے ہیں۔ واہ قاسمہ، واہ حسینہ، واہ حسنہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔